ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 268 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ تمہید میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک بات کہ جس ہدایت کے تم متلاشی ہو وہ تمہیں کہاں سے ملے گی۔ دوسری بات کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہوتی ہے تو قدیم سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، دو جماعتیں وجود میں آتی ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ان اعبدوا اللہ، آگے کی ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون، اللہ کی بات کرو تو لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت وہ جو ظاہر و باطن سے ایمان لانے والی جماعت، دوسری جماعت وہ جو ظاہر و باطن سے انکار کرنے والی ہے۔ اور اگر اللہ پاک مسلمانوں کو مادی قوت عطا فرماتا ہے، حکومت عطا فرماتا ہے، تو ایک تیسری جماعت وجود میں آتی ہے جو ظاہر میں مسلمان اور باطن میں کافر ہوتی ہے۔ ایسی جماعت کو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس ہدایت کے تم متلاشی ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ ہدایت آ چکی ہے۔ اور ہدایت آنے کے بعد لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک جماعت وہ جو ظاہر و باطن سے ایمان لائے، تصدیق کرے، ایسے ابو بکر صدیق، زید بن حارثہ، بڑے بڑے صحابہ کرام ظاہر و باطن سے ایمان لائے۔ اور دوسری جماعت وہ جو ظاہر و باطن سے انکار کرے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، انہوں نے ظاہر و باطن سے کفر کیا، انکار کیا۔ اور جب ہجرت کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو مادی قوت عطا فرمائی تو ایک تیسری جماعت وجود میں آ گئی جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تاکہ ہمارا جان مال محفوظ رہے اور مال غنیمت سے حصہ بھی ملتا رہے، لیکن باطن میں پکے کافر تھے۔ تیسری جماعت منافقین کی جماعت ہے۔ تو سورہ بقرہ کے ابتدا میں ان تینوں جماعتوں کے اوصاف اور
ہر جماعت کے انجام کا ذکر کیا ہے، ان کے اوصاف اور ان کے اعمال کا جو انجام ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس جماعت کا ذکر ہے جو دل اور جان سے، ظاہر و باطن سے ایمان لائے، اور دوسری جماعت جو ظاہر و باطن سے جنہوں نے کفر کیا، اور تیسری جماعت جنہوں نے ظاہراً تو مسلمان ہوئے لیکن دل میں کفر تھا، اور تیسری جماعت منافقین کی جماعت ہے۔ الف لام میم۔ سورتوں کی ابتدا میں یہ جو حروف مقطعات آئے ہیں، غالباً 17 صورتیں ہیں یا 19 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ لائے گئے۔ جامع ترین بات ان کے متعلق جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل شیء سر، سر القرآن اوائل السور، کہ ہر چیز کا ایک بھید ہوتا ہے، تو قرآن مقدس کا بھید یہ صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں یہ ہیں۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سر اللہ فلا تطلبوہ، یہ اللہ کے بید ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو، یہ اللہ کے بید ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دو قسم کی آیات بیان کی ہیں، محکم اور متشابہ۔ جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب اور انہی پر احکام کا مدار ہے، ان میں غور و فکر کر کے اللہ کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور جو متشابہات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے معانی، اس کے مطلوب کو جاننے کا ہمیں حکم نہیں فرمایا گیا۔ اور سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، هو الذی انزل، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس آیت میں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک میں جو اعمال ہیں وہ دو قسم کے ہیں، توجہ سے بات سمجھنی۔ قرآن پاک میں اعمال دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ اعمال جن کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں، جن کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں۔ کون بولا گیا؟ مثلا نماز، اس کی حکمت ہمیں معلوم ہے۔ روزہ، اس کی حکمت ہمیں معلوم ہے، اس سے
نفس کی خواہشات دبتی ہیں اور بھوک سے غریبوں کا احساس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اس کی حکمت ہمیں معلوم ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے مال میں سے سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں ان کا حصہ ہے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جن کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ اعمال ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو بجا لانے کا حکم ہے۔ مثلا حج کے افعال ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کی کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، ان کی حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان احکام کو بجا لانا لازم ہے۔ تو جس طرح اعمال دو قسم کے ہیں، اسی طرح اقوال بھی دو قسم کے ہیں۔ اسی طرح اقوال بھی دو قسم کے ہیں۔ بعض اقوال وہ ہیں جن کے الفاظ، معانی اور مطالب میں غور و فکر کر کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم۔ اور کچھ اقوال ایسے ہیں کہ اس کے معنی اور مطالب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے معنی اور مطالب ہمیں معلوم، بس ان پر یہ ایمان ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اور وہ حروف متشابہات ہیں۔ حروف کیا ہے؟ متشابہ۔ اور آل عمران میں اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر حروف متشابہات دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کے نہ تو ہمیں معنی معلوم ہے نہ مطلب معلوم ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، طٰ یاسین، کاف ہا یا عین صاد، طا سین میم، یہ صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ایسے متشابہات ہیں کہ ان کے معنی اور مطالب ہمیں معلوم نہیں، لیکن جو راسخ فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں یقولون آمنا، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ راسخ فی العلم وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور دوسرے متشابہات وہ ہیں جن کے معنی تو ہمیں معلوم ہیں لیکن مطالب معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے چہرے کا ذکر ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو وجہ، یدن، ساقن، ان کے معنی تو ہمیں معلوم ہیں لیکن ان کی مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے،
وہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی کما یلیق بشانہ لیس کمثلہ شیء، کسی کی مثل تو نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے یہ ایسے متشابہات ہیں کہ ان الفاظ کے معنی تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن ان سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ بعض علماء نے یہ جو صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان کے معنی کیے ہیں تفسیر بیضاوی میں یا تفسیر ابن کثیر میں، لیکن وہ حقیقت پر محمول نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے علماء نے ایسے معنی کر دیے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ اللہ کے بید ہیں، اور اللہ کے بیدوں کو اللہ ہی جانتا ہے، تو ہمیں اللہ کے بیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بس ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہم دل و جان سے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ترکیب نحوی کی کئی صورتیں ہیں۔ ذالک الکتاب مبتدا ہے، لا ریب فیہ اس کی خبر ہے، یا ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیہ جملہ معترضہ، ھدی للمتقین اس کی خبر ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ذالک الکتاب، اگر الکتاب میں الف لام عہد کا مانا جائے تو مانا یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلی کتابوں میں ہو چکا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ الف لام عہد کا مانے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلی کتابوں میں، تورات انجیل میں ہو چکا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، توجہ کرنا، فی نفسہ کتاب اللہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے لوگوں نے اس پہ اشکال کیے ہیں، جیسا کہ آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا میں جس کو ذکر کیا ہے، تو وہ انسان کی عقل میں فطور ہے، عقل میں فطور ہے، جس کی وجہ سے قرآن میں شک کر رہا ہے۔ فی نفسہ، قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جس ہدایت کے تم متلاشی ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مقدس عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو پڑھتے چلے جاؤ اور ہدایت حاصل کرتے چلے جاؤ۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقیوں کے۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ھدی للمتقین، یہ تو صرف متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور بھائی قرآن پاک سب لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن اس سے فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ویہدی الیہ من اناب، مختلف الفاظ میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اس پر ایمان لائے، جو اس کی تصدیق کرے، اس پر عمل پیرا ہو۔ جیسے حکیم کسی مریض کو دوائی دیتا ہے تو اس کے ساتھ پرہیز بھی بتلاتا ہے، تو دوائی کا فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ پرہیز بھی ساتھ کرتا ہے۔
قرآن پاک سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل اس کو ہوتی ہے، فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، سبحان اللہ، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جس ہدایت کے تم متلاشی ہو وہ قرآن مقدس نازل ہو رہا ہے، اس کو پڑھتے چلے جاؤ، ہدایت حاصل کرتے چلے جاؤ۔ آگے جماعت اولیٰ کے حالات کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر، یہ متقین موصوف اللہ یؤمن بالغیب اس کی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ ایمان والوں کی یہ پہلی صفت ہے، بن دیکھی چیزوں پر ان کا یقین ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات، فرشتے، دوزخ، جنت، حشر و نشر، قیامت، ایسی چیزیں کہ جن چیزوں کا ادراک انسان کے حواس اور اس کی عقل نہ کر سکے، انسان کے حواس اور اس کی عقل سے ماورا چیزیں، وہ صرف پیغمبر علیہ السلام کو سچا جانتے ہوئے، اس کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں کہ جو حضور فرما رہے ہیں اس پر ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا کیا ہے؟ یقین، بن دیکھی چیزوں پر۔ سبحان اللہ، یہ ایمان والوں کی پہلی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ کیا مطلب؟ قائم کرنے سے مراد اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور اس کے ظاہری باطنی آداب کا لحاظ رکھ کر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ میں نہیں قائم کی تھی، میں نماز پڑھی، ایویں نہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، اس کے آداب کا لحاظ رکھ کے، ظاہری باطنی آداب کا لحاظ رکھ کے نماز کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم صفت ہے ایمان والوں کی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے زکوٰۃ مراد لی ہے، اور ماں کو عموم میں داخل کیا جائے جیسا کہ ہے تو اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقہ بھی ہے اور قربانی وغیرہ بھی ہے۔ اس میں سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ماں میں اس سے زیادہ عموم ہے۔ جس کے پاس جس طرح کی بھی دولت ہے، مال ہے، علم ہے، ہنر ہے، ہر طریقے سے دوسرے لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس میں بخل نہیں کرتے۔ کسی کے پاس ہنر ہے، اس ہنر کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مال ہے، مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، علم ہے، علم کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ چوتھی صفت، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یؤمنون بالغیب میں پہلی کتابوں کا ذکر آ چکا تھا، تخصیص بعد تعمیم فرما دیا۔ تو پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان پر عمل نہیں،
صرف ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے، ان پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا قرآن کی صورت میں ہے یا حدیث کی صورت میں، سب پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے، سب پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی وحی نہیں، ورنہ اس کا بھی ذکر ہوتا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، آخرت کے بارے میں یوقنون کا لفظ آئے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، ان کو پکا معلوم ہے کہ مرنا ہے، برزخ ہے، قبر ہے، حشر ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین ہے۔ یہ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 5۔ جس کے اندر یہ 5 صفتیں آ جائیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان کی فلاح ہے، یا فی الآخرہ۔ بات سمجھ آئی؟ اولئک الموصوفون بہذا الصفات، سبحان اللہ، علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے دنیا میں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ کون کون سی 5 صفتیں؟ ایمان بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ومما رزقناہم ینفقون، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ مال کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، ہنر کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور جو حضور پر نازل ہوا اور جو پہلے نازل ہوا سب پر ایمان اور آخرت پر یقین، جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، اس آیت میں فلاح کامل کا ذکر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، کامل ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ معتزلہ کے سوال کا جواب دے دیا۔ معتزلہ کہتے ہیں اولئک اعلی ھدی من، اس میں حصر ہے، یہی لوگ بس جنت میں جانے والے ہیں، اگر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ حصر کامل فلاح کے لیے ہے، یہ حصر کس کے لیے ہے؟ کامل فلاح کے لیے، یہی لوگ کامل فلاح حاصل کرنے والے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے دنیا آخرت میں۔ لو جی، پہلی جماعت وہ ہے جو ظاہراً باطناً اللہ کے احکام پر ایمان لاتی ہے۔ دوسری جماعت کافروں کی جماعت ہے، توجہ سے بات سمجھ لیں، جو ظاہراً باطناً کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے کافر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا یعنی جنہوں نے اعناد کی وجہ سے حق کو چھپا دیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ یہ جو انذرتہم میں حمزہ ہے یہ تسویہ کا ہے، بات سمجھے، اور ام جو ہے یہ متصلہ ہے، اور ام لم تنذرہم جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور سواء اس کی خبر مقدم ہے، بات سمجھے، اور سواء کے بعد
جو حمزہ آتا ہے یہ تسویہ کے لیے ہوتا ہے، استفہام کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ استفہام کے لیے نہیں. مطلب یہ ہے کہ برابر ہے ان پر آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ایمان، بھائی اس سے مطلق کافر مراد نہیں ہے، اس سے مطلق کافر مراد نہیں. بہت سارے کافر ایسے جو حضور کی دعوت پر ایمان لائے، اب بھی ایسے ہیں ان کو دعوت دو تو ایمان لے آتے ہیں. اس سے وہ کافر مراد ہیں جو ضد و عناد کی انتہا کر دی اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ایمان ان سے سلب کر لیا گیا، کبھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اس سے وہ مراد جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ. میری بات کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے عناد کی وجہ سے حق کو چھپا دیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ کہ ڈرائیں آپ ان کو یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ما قبل کی علل ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے. ما قبل کی کیا ہے؟ علت ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. ان کی آنکھوں پہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دیکھا مومنوں کی صفات اور آخر میں ان کی صفات کا انجام، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کافروں کی صفات اور آخر میں ان کا انجام، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ پاک نے کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیسے حق سمجھ آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے خود ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا. ایسی ضد کی، ایسے عناد کی کہ حق کو قبول نہیں کیا. پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ پاک نے ان کی ضد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. تو اب ان سے ایمان کو ایسا سلب کیا ہے کبھی بھی موت تک ان کو ایمان نصیب نہیں. اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. بات سمجھے کہ نہیں؟ جیسے میں نے سورہ فاتحہ کے سبق میں آپ کو بات سمجھائی تھی، ہدایت کے 4 درجے ہیں، اس کے مقابلے میں کفر کے بھی کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں. کفر کا پہلا درجہ ہے دین میں شک کرنا. جب شک کرتا ہے تو اس کے بعد پھر کفر کرتا ہے، اور کفر کے بعد جدال کرتا ہے، ایمان والوں سے اور پیغمبر سے جھگڑا کرتے ہیں. اور جب جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ پاک ختم قلب کرتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو چونکہ انہوں نے جھگڑا کیا، پہلے شک کیا، پھر کفر کیا، کفر کے بعد ضد کی وجہ سے کیا کیا؟ جھگڑا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس جھگڑے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کیا کر دی؟ مہر لگا دی. ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. اب ایمان نصیب نہیں ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ. آگے جماعت ثالثہ کے حالات، تیسری جماعت کے حالات. بات سمجھیں؟ ایک جماعت تو وہ ہے جو ظاہراً باطناً ایمان لاتی ہے، دوسری جماعت وہ جو ظاہراً باطناً کفر کرتی ہے، تیسری جماعت وہ ہے جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمارا جان مال محفوظ رہے اور مال غنیمت سے بھی ہمیں حصہ ملتا رہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور باطناً کفر، اس کے اندر کیا ہے؟ کفر.
یہ منافقین کی جماعت ہے. یہ کن کی جماعت ہے؟ پھر منافق دو قسم کے ہیں، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. بات سمجھے؟ جو اعتقادی منافق ہے اور اسی نفاق پہ مرا اس کی بخشش نہیں ہے، وہ کفر پہ مرا ہے. اور جو منافق عملی ہے اس کی سزا پائے گا. بات سمجھے؟ جیسے بعض مسلمانوں میں ایسی خصلتیں ہوتی ہیں منافقوں والی، وہ منافق تو نہیں ہوتا لیکن اس کے کام منافقوں والے ہوتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعد اخلف. منافق جب وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے. اذا خاصم فاجر. منافق جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. اذا اؤتمن خانا. جب منافق کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ عملی منافق ہے. اعتقادی دل میں تو نفاق نہیں ہے لیکن اس کے کام کیا ہیں؟ منافقوں والے ہیں. تو بھائی یہاں پہ جن منافقوں کا ذکر ہوا ہے وہ اعتقادی منافق ہیں. اور یہ کافروں سے زیادہ سخت، دین کو زیادہ نقصان پہنچانے والے. کافروں کا تو پتہ ہے مسلمان کو یہ کافر ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے. اور منافق بغل کا سانپ ہوتا ہے، ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں فرمایا، منافقوں کا ذکر 13 آیتوں میں فرمایا. بات سمجھے؟ اور منافقوں کا ذکر سورہ منافقون میں 2 رکوع نازل کر کے فرمایا، اور کافروں کا ذکر قل یا ایھا الکافرون ایک چھوٹی سورت نازل کر کے فرمایا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے لوگ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں نفاق ہے، کفر ہے، اوپر سے بس اپنی جان مال کی حفاظت کے واسطے اوپر سے اسلام قبول کرتے ہیں لیکن اندر سے وہی کفر ہے. ان کا ذکر اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، من تبعیضیہ ہے، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. کیونکہ اوپر سے نا ایمان تو بھائی دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کوئی؟ اصل میں تھا یہ مضاف اس کا جو ہے وہ محذوف ہے. یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول کو دھوکہ، یہاں مطلب یہ ہے، یہ آگے جو واو ہے نا یہ واو تفسیریہ ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو. 2 باتیں آپ کو سمجھائی میں نے. یخادعون اللہ کا مضاف، رسول اللہ یہ محذوف ہے، لفظ رسول محذوف ہے، مطلب یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. یا واو تفسیریہ ہے تو معنی یہ ہوگا یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، یعنی ایمان والوں کو. ایمان والوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ بھائی اللہ تو دھوکے سے کیا ہے؟ پاک ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو اور سمجھتے نہیں. اپنے ہم نے دھوکہ دے مگر سمجھتے ہیں نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ حسد کی، بغض کی، عداوت کی، مسلمانوں سے دشمنی کی بڑی سخت بیماری ان کے دلوں میں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے. اللہ ان کی بیماری کو کیا کرتا ہے؟ توجہ کریں کیسے بیماری بڑھتی ہے. چونکہ قرآن پر دل سے ایمان نہیں ہے، قرآن کی دل سے تصدیق نہیں کرتے، تو جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی ہیں ویسے ویسے ان کا مرض کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ایمان جو نہیں، تو جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تب ان کی یہ بیماری جو ہے اور کیا ہوتی ہے؟
بڑھتی چلی جاتی ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے. انجام دیکھو ان کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس اس کے کہ جھٹلاتے رہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ مظاہرے پہ جب کانوں کا صیغہ آتا ہے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. ایک دفعہ نہیں، جب جب قرآن نازل ہوا تب تب جھٹلاتے رہے، بار بار جھٹلاتے رہے. اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرنا ہے. آگے ان کی اور صفات بیان کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. زمین میں فساد ہو، ادھر مسلمانوں کو ملتے ہیں ادھر کافروں کو ملتے ہیں، اور کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھڑکاتے ہیں، اشتعال انگیزی کرتے ہیں. ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. جیسے علامہ راضی نے لکھا ہے منافق ہے وہ دموئی ہے. اس زمین میں ایک دموئی ہوتی ہے جانور، اس کے گھر کے دو منہ ہوتے ہیں. ادھر سے انسان آتا ہے وہ ادھر سے بھاگ جاتی ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے کو بھاگ جاتی ہے. وہ ویکھے دموئی ہوتی ہے پیلیاں دے وچ، وہ گھر جا بنا دواں پاسوں دا منہ ہوندا ہے، ادھر بندہ ہے ادھر نڑ، ادھر بندہ ادھر نڑ جاتا ہے. کل سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں. تو یہ کافروں کے پاس جا کے مسلمانوں کے خلاف ان کو اشتعال انگیزی دیتے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہو ملک میں فساد نہ مچاؤ. قالوا انما نحن، اندر ساڈا تو وڈا اصلاح کرنا ہے کیڑا. بے شک ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتے ہو بے شک یہی فسادی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ فسادی ہیں، فسادی. ادھر ان کو بھڑکاتے ہیں ادھر ان کو بھڑکاتے ہیں. اصل میں فساد مچانے والے یہ ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، کیونکہ وہ ایمان تو لائے نہیں، اوپر اوپر سے ایمان لائے ہیں. تو انہیں حکم فرمایا جائے دل سے ایمان لاؤ. کس سے ایمان لاؤ؟ دل سے ایمان لاؤ. جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا باللسان آمنوا بالقلب، اے زبان سے ایمان لانے والو دل سے ایمان لاؤ. تو ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور ان کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اللہ اکبر، ایمانا مقرونا بالاخلاص، دل سے اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ. کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سبحان اللہ، یہ جو صحابہ ایمان لائیں اس طرح کا ایمان لاؤ. قالوا انؤمن، تو آگے سے کہتے ہیں کہا ہم ایمان لائیں. کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ اپنے آپ کو چلاک سمجھتے تھے کہ ہم جناب ایسے ادھر چلے جاتے ہیں، ان سے بھی بچ جاتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو ادھر بھی ہماری جان مال محفوظ رہتا ہے، ہم بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چلاک ہیں. بس منافق لوگ اکثر کیونکہ مالدار ہوتے تھے تو وہ سمجھتے تھے ہم جس طرح کر رہے ہیں، ہماری چلاکی جس طرح تیزی ہے ہمارے اندر، یہ بہترین ہے. اور یہ بیوقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی بات کہی. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنتے ہو کہ بے شک یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے. اللہ اکبر. صحابہ کو تو اللہ پاک نے کہا کما آمن الناس، میارے حق ہیں یہ، ان جیسا ایمان لاؤ. بیوقوف تو یہ منافق ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنتا ہے کہ بے شک، خبردار، بے شک یہی بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. اللہ پاک نے صحابہ کو معیار حق بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت یافتہ. آگے ان کی اور خباثت کا ذکر ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے.
ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਫਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ کی لے آئے ہیں تاکہ ایمان والے ہمیں ایمان والا سمجھیں، تاکہ ایمان والے ہمیں کیا کریں، ایمان والا سمجھیں۔ اس لیے جب بھی ایمان والوں کو ملتے ہیں، پاجی میں پکا ایمان والا ہو گیا جی، میں وہ بس پرانے کام چھڑ دیتے نے، ادھر ادھر سے گلاں منافقت چھڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں سرکار پریشانی ہونا ہی تاڑے نالیاں، کہا سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کو ملے تو کہا ہم جناب پکے ایمان والے ہو گئے ہیں، نفاق چھوڑ دیا ہے۔ اور جب شیطانوں کی طرف، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یعنی اپنے رؤساء سرداروں کی طرف جب ادھر جاتے ہیں علیحدگی میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تاکیدن کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اوتھے تے ہوں جی ذرا مزاح لگے ہاں، وہی مانا نے جی مزاح لگے ہاں، ٹٹا کر دے پے ہاں، انہوں نے تسلیاں دینے پے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ٹھٹھے سے پاک ہے بھائی، اللہ مزاح کرنے سے کیا ہے، پاک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جرم کے لفظ کی سزا کے طور پر جرم کا لفظ ہی اطلاق کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کے ٹھٹھے کی وجہ سے سزا دے گا، ان کو ان کے مزاح کی وجہ سے کیا کرے گا، سزا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان سے، ویمدہم، اور ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ سرگرداں پھر رہے ہیں۔ کل سمجھے کہ نہیں؟ اور ترقی دیتا ہے، اور ترقی دیتا ہے، اچانک پکڑ آ جاتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ توجہ کرنا، جب بیع شرا ہوتی ہے تو مبیع کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، ثمن ہوتا ہے۔ انہوں نے گمراہی مول لے لی ہے، کس کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب اس سے پہلے ان کے پاس ہدایت تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو شروع ہی سے منافق، مکے منافق کافر تھے۔ یہاں پہ بالہدا کا کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لے لی گمراہی بدلے فطری ہدایت کے۔ فطری ہدایت اللہ ہر انسان کو عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان حق کو باطل کو پہچانتا ہے۔ وہ فطری ہدایت جو ان کے پاس تھی، اس سے انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا، حق کو نہیں پہچانا، اس کے بدلے میں انہوں نے کس کو اختیار کیا، کس کو اختیار کیا، گمراہی کو اختیار کیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لے لی گمراہی بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، بس نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ ہدایت پانے والے۔ اے جنہوں نے نفع کی تجارت کی تھی ہے نا، اللہ اکبر، اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور جو ایمان والے تجارت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اینج ڈیک دینے پھر ایمان والے جو تجارت کرتے ہیں جی، انہوں نے کدی نقصان نہیں آیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں۔ یہاں تک ان کی خباثتوں کا ذکر مکمل ہوا ہے۔ آگے ماسلہم سے لے کر رکوع کے آخر تک جو ہے 2 مثالیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک جو ہے یہ دونوں مثالیں منافقوں کے لیے ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی مثال جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، اور دوسری مثال او صحیح مثال جو شروع ہوتی ہے وہ منافقوں کے لیے ہے، اور دونوں کے حالات کو مزید مثالوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، واضح کیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی مثل اس شخص کے ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، جس نے کیا کیا، آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس نے اپنے آس پاس کو،
وہاں اور لوگ بھی موجود تھے. ما ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، بس وہ دیکھتے نہیں ہیں. حضرت شیخ کے مطابق آگ جلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی روشنی، دین کی روشنی، بات سمجھے کہ نہیں. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کا آس پاس روشن ہو گیا، آسے پاسے لوگ جڑنے مانو آ کے ایمان لے آ گئے. ذہب اللہ بنورہم، تو وہاں اور لوگ بھی موجود تھے. یہ معنی اس لیے کر رہا ہوں ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا. اللہ ان کے نور کو، ان کے ضد کی وجہ سے. وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. لا یبصرون، ان کو نظر نہیں آتا. کل سمجھے، ان کو نظر نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آگ جلائی تھی دین کی، اس آگ سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا. یہ کافروں کی مثال ہے. کل سمجھے گا نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے حضور کے آس پاس رہنے والے تھے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو انہیں سے فائدہ نہیں اٹھایا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ایسے ہی ہے جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کل سمجھے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہی ہے. یعنی سمن بکمن عمیون، ایک بندہ ہوئے اندھا بھی ہوئے، گونگا بھی ہوئے تے بہرا بھی ہوئے، وہ کسی ذریعے نال بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. تے جے بندہ خالی گونگا ہے تے سن کے ہدایت حاصل کر سکتا. جے خالی بہرا ہے تے بول کے، ہاں جی، تے اکھاں نال ادھر کچھ بھی نہیں ہے. کیا سمجھے کہ نہیں؟ صم بکم عمیون، یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، مطلب یہ ہے لا یؤمنون، کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں، کیونکہ انہوں کے اندر کوئی ہدایت کا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، بس وہ رجوع نہیں کریں، یعنی ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک پہلی مثال مکمل. دوسری مثال منافقوں کی. او کصیب من السماء فیہ، او حضرت شاکر نے تنویع کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تنویع کے لیے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال ان کی مثل تیز بارش کے ہے جو آسمان سے برس رہی ہے. سیب موسلا دھار بارش، من السماء فیہ، جو آسمان سے آتی ہے. تو ما فوق السماء کو سما بولا جاتا ہے، مطلب اس سے بادل مراد ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. ورعد، اس میں کیا ہے؟ وہ ہے کڑک، جو کڑک کی آواز آتی ہے وہ. وبرق، اور بجلی، ایسی موسلا دھار بارش، اس میں اندھیرے ہیں. ورعد، اور اس میں کڑک ہے. وبرق، اس میں بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. من الصواعق، کڑک سے، کڑک کی وجہ سے. حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. کیا سمجھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. صحیح من السماء سے مراد کیا ہے؟ موسلادھار بارش. اس سے مراد قرآن کا نازل ہونا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا نازل ہونا ہے. اللہ اکبر. فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے چاہیے دھیان نہ سن دے، ڈر دے، جیسے بجلی سے بندہ ڈرتا ہے. ڈرتے، قرآن کو مانتے، حضور کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن اگے کیتا انہاں کناں وچ انگلیاں پا لیاں تاکہ ہدایت ساڈے کول آوے ہی نہ ہدایت نو سنیے تے نہ سانوں کوئی فائدہ ہوے. گل سمجھے کہ نہ ہدایت نو سنیے تے نہ سانوں کوئی فائدہ. اللہ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ہے گھیرنے والا کافروں کو. آگے یکاد البرق اسی مثال کی مزید تشریح ہے. یہ اس مثال کی دوسری شق ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ اچکلے، قریب ہے کہ بجلی اچکلے ان کی آنکھوں کو. یخطف ابصارہم،
اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، خیرہ ہیں، حیران ہیں اس سے منافقین۔ کیا مطلب؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کی اشاعت ہو رہی ہے، دین پھیل رہا ہے، جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، توحید کو قبول کر رہے ہیں، اور منافق اس سے بڑے حیران ہو رہے ہیں۔ منافق اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ بڑے حیران ہو رہے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو چلتے ہیں اس میں، چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو رک جاتے ہیں۔ توجہ کریں، جو دل تھوڑی جو گل آئی ادھر نو جائیں، اندھیرا ہے تو پھر اس کے کیا ہو گئے؟ جدو تھوڑا جہا مال آن لگتا ہے تو ادھر نو جاندے نے، تو جدو ادھر تھوڑی تکلیف پریشانی اس کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ اللہ، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشن ہوتے ہیں ان کے سامنے تو چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی بصارت کو، لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی بصارت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تمہید مع ترغیب میں دو باتوں کا ذکر ہوا۔ امر اول کہ جس ہدایت کے تم متلاشی ہو وہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے، اس کو پڑھتے چلے جاؤ اور ہدایت حاصل کرتے چلو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب ہدایت کا نظام نازل کیا جاتا ہے تو تین جماعتیں وجود میں آتی ہیں۔ کتنی جماعتیں وجود میں آتی ہیں؟ تین جماعتیں، ایک ظاہراً باطن ماننے والی، ایک ظاہراً باطن نہ ماننے والی، اور تیسری جماعت ظاہراً ماننے والی اور باطناً کفر کرنے والی۔ تو ان تینوں جماعتوں کے حالات، ان کی صفات اور ان کے انجام کو تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا سے سورت کا دعویٰ اور آگے دلائل تفصیل سے بیان ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔